بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد۔ ایک اہم مسئلے پر علامہ دکتور ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے تنبیہ فرمائی، جو کہ یہودی غاصبین کو اسرائیل کہنے کا کیا شرعی حکم ہے۔ اسرائیل کہہ کر لوگ جو ہے گالیاں دیتے ہیں، جبکہ اس سے بچنا چاہیے۔ کس طور پہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں اور امت کی جو حالت ہے اس پر بھی آپ حفظہ اللہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ لفظ اسرائیل کی حقیقت یہ ایک عجیب و غریب و انوکھی بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان زبان زد عام اور پھیلی ہوئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہودی غاصبین جو ہے، یعنی ریاست بھی انہیں نہ کہیں، غاصبین جو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، کو اسرائیل کے نام سے موسوم کرنا۔ میں نے اس انوکھی بات پر کسی کو انکار کرتے ہوئے نہیں پایا جو رسولوں کے سرداروں میں سے ایک رسول کریم کی عزت پر حرف لاتی ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام، کہ جن کی تعریف ان کے معزز و مکرم باپ دادوں ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ بس اللہ تعالیٰ کو فرمانے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، یعنی بڑے قوی اور دینی علمی بصیرت میں ممتاز، اور جن پر اللہ کا خاص انعام تھا۔ ہم نے انہیں خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ یہ ہیں قدر و منزلت ان رسول کریم کی اسلام میں، تو پھر کیسے ان کا یہودیوں کے ساتھ یا یہودیوں کا ان کے ساتھ ناطہ جوڑا جا سکتا ہے؟ بہت سے مسلمان ان کا نام اس یہودی غاصب ریاست کی مذمت کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اسرائیل نے یہ کیا اور اسرائیل یہ کچھ کرنے والا ہے وغیرہ۔ میری نظر میں ایک ایسا منکر کام ہے جس کا محض وجود بھی مسلمانوں کے ہاں پایا جانا ناجائز ہے، چاہے کہ یہ انوکھی بات مسلمانوں کے درمیان بلا نکیر رائج و مشہور ہو۔ یہاں سے ہم یہ سوال سامنے رکھتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیا یہودی کافر و خبیث ریاست کو، غاصبوں کو اسرائیل یا اسرائیلی ریاست کہنا جائز ہے؟ پھر اس بات کی بھی وضاحت کہ اس جو ہے ریاست کی مذمت و لعن طعن اسرائیل نام کے ساتھ کرنا کیسا ہے، کیونکہ مسلمان ان کو ریاست کے طور پہ جانتے نہیں ہیں، مگر عموماً جو تعارف کے لیے یہ بتایا جاتا ہے وہ تو اپنے کو ملک تصور کرتے ہیں یا کہلاتے ہیں، دنیا مشہور ہے، اس لیے ہم غاصبین کو ریاست وغیرہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس بات پر تھوڑے سے تنبیہ ہے۔ یہودی ریاست کو اسرائیل کہنا حق بات یہی ہے کہ ناجائز ہے۔ بلا شبہ یہود نے بہت بڑے مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے اپنا یہ شرعی حق قرار دیا کہ مسلمان ممالک کے سینے میں اپنی ایک ریاست ابراہیم و اسرائیل علیہ السلام کی میراث کے نام پر قائم کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور پرفریب چال چلی کہ اپنے اس صہیونی ریاست کو اسرائیلی ریاست نام دیا، اور پھر یہ حیلہ مسلمانوں میں بھی پھیل گیا۔ میں عام عوام کی بات نہیں کرتا، بلکہ بہت بڑے پڑھے لکھے اور دانشور لوگ بھی اپنے اخبارات، میگزین، مجلات اور باتوں میں اس ریاست پر اسرائیلی ریاست بلکہ اسرائیل کا اطلاق کرنے لگے، چاہے اس کا نام محض بطور کسی خبر کے آئے یا طعن و مذمت کے بطور، بلکہ مسلمانوں کے ہاں لعنت بھی کی جاتی ہے تو اسی نام سے، مگر افسوس کہ ہم اس پر کسی قسم کی کوئی نکیر نہیں سنتے۔ اسرائیل سے حقیقی نسبت کے حقدار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کی بہت مذمت فرمائی، ان پر لعنت فرمائی اور ان پر جو غضب فرمایا گیا اس کی خبر دی، مگر یہ سب یہود کے نام کے ساتھ یا پھر بنی اسرائیل کے کافر لوگ کہہ کر بیان فرمایا، نہ کہ اسرائیل کا نام لے کر، جو نبی کریم یعقوب ابن نبی کریم اسحاق ابن کون اللہ تعالیٰ کے نبی کریم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ ان یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کے نبی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سے کوئی دینی تعلق نہیں، اور نہ ہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، اور نہ ہی یہودیوں کا ان انبیاء کی دینی وراثت میں کوئی حصہ ہے۔ یہ تو مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اول الناس، سب لوگوں سے زیادہ کون ہیں
حقدار بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ للذین اتبعوه هذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے وہ ہیں نزدیک تر قریبی، مومنوں کا ولی اور سہارا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح دوسری بھی آپ نے حدیث سنی کہ ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اولا منکم، یہودیوں کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شیخ کے کلام کی طرف چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو یہود، نصارہ اور مشرکین سے بری کرتے ہوئے فرماتا ہے ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ مسلمان اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ یہود ابراہیم و اسرائیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، مگر اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ یہود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے دشمنوں میں سے ہیں، اور ان انبیاء کرام میں سے محمد، ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں جن کے یہودی دشمن ہیں۔ مسلمان اس بات کا بھی قطعی یقین رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے دشمنوں کے درمیان کوئی وراثت نہیں ہوتی، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین عرب وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور تمام دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے سب سے زیادہ قریب تر تو وہ مسلمان ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں، ان سے محبت اور ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان پر نازل شدہ کتاب اور صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، بلکہ اسے اپنے دین کا اہم ترین اصول سمجھتے ہیں۔ بس یہ مسلمان و مومن لوگ ان کے ورثاء اور دیگر لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین مومن بندوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین اس کے مومن بندوں کے لیے ہیں، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں نصیحتوں کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ بس انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمنان بالخصوص یہودیوں کے لیے اس دنیا کی زمینوں میں کوئی وراثت نہیں، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا ابدی عذاب ہے۔ بہت سے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ان کے فلسطینی سرزمین کے بارے میں وراثت کے دعوے کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور ہیکل سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان سے بحث مباحثے کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے بارے میں حیات سوز بکواسے بکتے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ تو سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام وغیرہ کے بدترین اور کٹر دشمنوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ پھر آخر کیسے بعض مسلمان کم از کم اپنی زبان حال سے ان کے اس وراثت کے باطل دعوے کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اسرائیل یا پھر اسرائیلی ریاست پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کے پیغامات پر حقیقی ایمان رکھنے والے اولیاء اللہ اور اولیاء الانبیاء رسول کے ہاتھوں شکست کا دن آنے والا ہے۔ موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کی ذمہ داری، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عقیدے و منہج کے اعتبار سے اپنے رب کی کتاب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہم اور ائمہ ہدایت الدین تھے پر گامزن ہوں، کیونکہ یہ ان کا اپنے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل کرنے اور دنیا و آخرت میں عزت و سعادت و کرامت حاصل کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ و سبب ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اہوا پرستی، بدعات، باطل اور باطل پرستوں کے لیے تعصب برتنے سے کھینچ لیں، پھر اس کے بعد مختلف اقسام کے اسلحے کے ذریعے مادی استعداد پیدا کرنے کے بارے میں سنجیدہ کوشش کریں، اور جو کچھ اس کے لوازمات ہیں چوکسی اور فوجی تربیت وغیرہ کا بھی اہتمام کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقتور قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی
اس سے تم اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو گے۔ اس آیت میں جو قوت کا ذکر ہے وہ تمام ایسے مختلف اسلحہ جات کی قوت کو شامل ہے جن سے دشمنوں کو خوف زدہ رکھا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان القوت الرمی، 3 مرتبہ فرمایا خبردار قوت تو پھینکا جانے والے اسلحہ یعنی تیر جس طرح پھینکے جاتے ہیں تیر اندازی ہیں، 3 مرتبہ فرمایا، اور رمیو ہر اس اسلحے کو شامل ہے جسے دور سے پھینکا جائے، ان سب کا حاصل کرنا واجب ہے، چاہے خود بنا کر ہو یا خرید کر یا ان کے علاوہ کسی طریقے سے میزائل پھینکے جاتے ہیں۔ یہودی ریاست کے لیے اسرائیل کا کہ استعمال میں حرج کیا ہے فرماتے ہیں، اور پھر سے مجھے اس بات پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ اس مکرم و معزز نبی کے اسم شریف کو اس خبیث ریاست غضب زدہ و مکار قوم پر اطلاق کرنا جب کبھی بھی ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے یا پھر ان کی کوئی خبر بتائی جاتی ہے یا پھر اس کی مذمت کی جاتی ہے، اسرائیل یا پھر اسرائیلی ریاست کہا جاتا ہے۔ جو ہے کہ لغت اسلام عربی انتہائی وسعت والی زبان تنگ پڑ گئی ہے کہ اس نام کے سوا اور کوئی نام نہیں ملا۔ اس کے علاوہ خود انہوں نے مسلمانوں نے اپنے بارے میں بھی سوچا کہ ان کا ایسا کرنا کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا اگر اللہ تعالیٰ کے نبی اسرائیل علیہ السلام حیات ہوتے یہ اس بات کو راضی کرتے، یہ بات ان کو راضی کرتی یا انہیں یہ بات گراں گزرتی کہ یہ نہیں جانتے جو مذمت و طعن وہ اسرائیل کا نام لے کر یہودیوں پر کرتے ہیں وہ سب ان اسرائیل علیہ السلام کی ہی طرف اس طرح پھر جاتی ہے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کہ الا تعجبون، کیا تم اس پر تعجب نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا مجھ سے شتم قریش یعنی گالم گلوچ قریش کی اور ان کی ملامتیں، وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں جبکہ وانا محمد میں محمد ہوں، تو انہیں مذمم کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن محمد تعریف کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جیسا کہ النسائی کی روایت ہے، بلکہ اسے بخاری اور اسے مسند احمد اور بخاری میں بھی یہ روایت ہے یہ موجود۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کس طرح انہوں نے یہود نے تمہارے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یہود کی مذمت کرنے، ان پر لعنت اور طعن کرنے کو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے مخلص رسولوں میں سے ایک نبی کریم کے اسم شریف کی طرف پھیر دیا۔ اگر کوئی کہنے والے یہ کہے کہ اس قسم کا اسرائیل لفظ کا اطلاق تورات میں موجود ہے، ہم ان سے کہیں گے کچھ بعید نہیں کہ یہ اہل کتاب کی تحریفات میں سے ہو جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، بلکہ اس تحریف شدہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہ السلام کو کافر تک بتلایا گیا ہے اور ان کی جانب بیہودہ باتیں بھی منسوب کی گئی ہیں، لہذا ان کی کتابوں میں سے کس طرح حجت پکڑی جا سکتی ہے جبکہ ان کتابوں کا یہ حال ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں کو اقوال و اعمال میں سے اس بات کی توفیق دے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ بے شک ہمارا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ شیخ حفیظ اللہ کی آفیشیل ویب سائٹ سے 2005 کو نشر کردہ مقالہ تھا۔